اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ میرے دوستو، آج کا موضوع ہے میری زندگی کا ایکسپیرینس، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ سے یہ میں ریکویسٹ بھی کروں گا، میں اپنی زندگی کے ایکسپیرینس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کرنے سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ میرے دوستو، میری زندگی کے ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو موروں کی تکلیف، کیونکہ برائلر مرغی، شیور مرغی بہت زیادہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ مرغی خود اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتی، تو انسان کو کیا طاقت دے گی۔ آج سے 20 سال پہلے لوگ شیور مرغی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی بھی ان کی کمر میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آج کل میں نے جو سرچ کی ہے، جو میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر 10 بندوں کے بعد ایک بندے کو موروں کی تکلیف ہے، اور وہ بیچارہ اسپتالوں کے دھکے کھا کر تھک چکا ہے، اور کئی لوگ تو آپریشن کراتے ہیں اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے جسامت ہے، اور یہ وینیں اللہ کی بنائی ہوئی جو ہیں، یہ ایک دفعہ کٹ جائیں تو دوبارہ یہ اس جگہ پہ نہیں ہم رکھ سکتے ہیں جہاں پر اوریجنل طور پر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ لوگ جن کو موروں کی تکلیف ہے، غور سے میری بات کو سننا، اور میں جس بندے کا نام بتاؤں گا اور نیچے فون نمبر میں لکھ دوں گا، نام بھی بتا دیتا ہوں، فون نمبر بھی لکھ دیتا ہوں، آپ اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 3 چکر آپ کو وہاں لگانے پڑیں گے۔ اگر خوشی سے آپ اسے 200-400 روپیہ دے دیتے ہیں، وہ مانگے گا نہیں آپ سے۔ ڈاکٹروں کے پاس تو آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے 1000 روپے کی پرچی نکال کے ڈاکٹر کی فیس ہوتی ہے، اس کے بعد لائنوں میں کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ جو آپریشن لکھتا ہے 50-60 ہزار روپیہ بھی دیتے ہیں، تو اب بیکار بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے ایک اذن بھی دیا ہوا ہے اور کوئی اس کا لالچ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں، اس کا نام ہے ریاض، راجہ بازار میں یہ بیٹھتا ہے۔ میں نے یہ آزمایا ہے، میں نے اپنی زندگی کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو کام میں نے کیے ہیں، جن چیزوں سے مجھے فائدہ پہنچا ہے، وہ فائدہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہے تو دوسروں تک پہنچائیں، اگر آپ کسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ موروں کی اگر آپ کو تکلیف ہے، مت دوائیاں کھائیں، مت آپریشن کروائیں۔ آپ راجہ بازار، ریاض نام کا بندہ ہے، اس کے پاس جائیں۔ میں نیچے اپنے چینل پہ نیچے یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس کے اوپر میں نمبر لکھ دوں گا، آپ ان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں جی راجہ شفقت صاحب ہیں، انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے، وہ آپ کو سارا بتا دیں گے کہ آپ کس جگہ پر آئیں۔ راجہ بازار تاج کمپنی کے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ ان کی دکان ہے، اور آپ ان کے پاس جائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی فیملی میں سے کسی کو تکلیف ہے، میری ماں، میری بیٹی، میری بچی کو تکلیف ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو میرا موروں کے بارے میں آپ کو میں نے ٹپس دینی تھی، جو میں نے خود آزمائی ہے۔ ایک تو چیز یہ ہوگی، آپ آ جائیں ٹائیفائڈ والے، جن کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، اسپتالوں میں جاتے ہیں بیچارے، 2 مہینے پڑے رہتے ہیں گھر میں، اسپتالوں میں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ انتہائی پریشان ہوتے ہیں، پیسہ بھی لگ جاتا ہے، بچہ بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور جس کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے وہ ہر سال اسے یہ بخار لازمی ہوتا ہے۔ تو میڈیکل کی دوائیاں جو ہیں کہ زیادہ تر نقصان ہی پہنچاتی ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آزمایا ہے۔ یہ خطہ پٹوار کے اندر ایک درخت ہے گرم کا درخت، یہ گارڈن سٹی کے ساتھ جو زمینیں ہیں، رجوال گاؤں ہے، آگے پنگڑیل ہے، اس سائڈ پہ گرم کے درخت ہیں۔ یہ جو زمینیں ہوتے ہیں آڑی ہم کہتے ہیں، آڑیاں نال لگے ہوندے، گرمانے درخت ہوندے، انہیں دیاں جڑاں، انہاں گرما دیاں جڑاں اور انہاں دیاں ڈنڈیاں جڑیاں ہیں، یہ تساں لوگ کاٹ کے انہاں نوں دھو کے ایک پتیلا لیو،
اس نے اندر انہوں ڈالو اور اس پتیلے نو اگ اتنے چڑھا دیو. جس ٹائم یہ صحیح اس نے اندر مس ہو جان, اس نے صبح جس بندے نو ٹائیفائڈ ہے اس نے سر اتنے چادر پاؤ یا کمبل پاؤ, آرام سے پتیلا آگ سے نیچے اتارو, ایک سائڈ سے پتیلے کا ڈھکن تھوڑا سا اٹھاؤ اور اس کی بھاپ اسے دو. یہ اگر آپ 3 ٹائم اس سے بھاپ دیتے ہیں, اللہ نے چاہا تو ٹائیفائڈ کا بھاپ بھی وہ بھاگ جائے گا اور زندگی میں اسے ٹائیفائڈ نہیں ہوگا. یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے, یہ میں نے آزمایا ہے, اپنے اوپر آزمایا ہے. آپ لوگ ٹائیفائڈ والے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. یہ بوٹی کوئی پنساری سے نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ یہ نیلی بوٹی ہوتی ہے. یہ پنساری تو سوکھی چیزیں رکھتے ہیں اور آپ کو کوئی پیسے بھی نہیں آپ کے لگیں گے. ہاں وہی پیسے لگیں گے جو سلنڈر وغیرہ یوز کریں گے یا تھوڑی محنت کریں گے یا پانی وغیرہ جو ہوگا اس کے پیسے آپ کو لگانے پڑیں گے. پانی اور گھر کا تو کوئی پیسے نہیں لگیں گے. یہ تو ہو گیا آپ کے لیے جناب دوسری میری ٹپ. تیسری ٹپ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آج کل ہر گھر کے اندر سے بندہ کیا جی ہم پیروں کے جا رہے ہیں, کیا جی ہم فلاں تویز داغے والے کے پاس جا رہے ہیں, کیا جی ہمیں تویز ہو گیا, ہمیں بخار ہو گیا, یعنی کہ عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. لیکن کوئی پیر آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ارے بھائی یہ کام کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ دوبارہ میرے پاس نہ آنا, کیونکہ انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں, آپ سے پیسے لیتے ہیں دھڑا دھڑ. عورتیں بھی لائن لگا کے جاتی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, لیکن فائدہ کم ہی ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی اسلامی جہاں پر کوئی لائبریری ہے اس میں جائیں, یا جہاں سے قرآن وغیرہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, اسلامی کتابیں ملتی ہیں, وہاں جائیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے منزل. آپ یہ کتاب لیں اور اس کے بعد ایک ٹائم رکھ لیں, یا صبح کا رکھ لیں یا شام کا رکھ لیں. اس میں آپ پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھیں, اس کے بعد الحمد شریف سے یہ شروع ہوگی, والناس پہ یہ ختم ہوگی. 10 منٹ ٹوٹل آپ کے لگیں گے, اور آخر پہ 11 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور آپ جدھر مرضی نکل جائیں. آپ پہ اگر کوئی تویز داغا کراتا ہے, صبح کرائے گا تو شام کو آپ پڑھیں گے تو اثر ختم ہو جائے گا, شام کو کرائے گا دوسرے دن آپ پڑھیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. کوئی ماں کا لال آپ کے اوپر تویز نہیں کروا سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو اے پیر نہیں بتاتے ہیں, یہ آج کل کے 14ویں صدی, کیونکہ اگر یہ بتائیں تو ان کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. جب ان کی دکانیں بند ہوں گی تو ظاہری بات ہے ان کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن میں پیر نہیں ہوں, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ ہر فلاحی کام میں لوگوں کی مدد کروں. جو میرے پاس نالج ہو, جو میں نے ایکسپیرینس میرے پاس ہو, میں لوگوں تک شیئر کروں. کیونکہ میں نے تو دنیا سے جانا ہے, ان پیروں نے تو نہیں جانا ہے, یہ تو پیسے کے لیے ہے. تو آپ یہ عمل بھی کر کے دیکھیں, کیونکہ میرے ساتھ خود ایسا حادثہ ہوا تھا اور میں رات کو سو نہیں سکتا تھا, میری سانس بند ہو جایا کرتی تھی. اور میں یہ ایک متواتر 4 سال سے پڑھ رہا ہوں. میری ماں کو بھی کہیں, بیٹیوں کو کہیں, تو اگر مرد حضرات ہیں ظاہری بات ہے وہ باہر جاتے ہیں آگے پیچھے, وہ یہ پڑھ لیا کریں. اور میری بیٹیاں جو ہیں وہ ایسا کرا کریں, 7 سورۃ واقعہ پڑھ لیں, اس سے رزق میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد جناب میں آپ سے چوتھی ٹپس جن لوگوں کو قبض وغیرہ زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ صبح رتے پیٹ کچھ کھانے پینے سے پہلے 2 گلاس نیم گرم پانی کے پئیں. اس کے بعد 1.5 گلاس پانی کا پتیلے میں ڈالیں اور اس کے اندر سونف ڈالیں, اور جب اتنا ابلائیں کہ 1 گلاس رہ جائے, اس گلاس کے اندر کسٹرائل آئل کی 1 چمچ ڈالیں, اور حسب ذائقہ تھوڑا سا آپ کالا نمک ڈال لیں, آدھی چمچ سے بھی کم, اور اس کے بعد تھوڑا سا نیبو اوپر نچوڑ لیں. یہ جناب آپ 4 دن 1 گلاس پئیں, اور اللہ نے چاہا پہلے دن 1 گلاس سے ہی کام شروع ہو جائے گا, قبض ٹوٹنی شروع ہو جائے گی, اور 4 دن کے بعد مکمل طور پر قبض ختم ہو جائے گی. اور آج کا میرا یہ جو ٹوٹکے تھے جو میں نے اپنے اوپر آزمائے تھے, اور الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. آپ لوگ بھی میرے اس ایکسپیرینس کو آزمائیں اور اس پہ عمل کریں,
اور انشاءاللہ نیکسٹ میری ویڈیو جو آئے گی آپ کو اس سے بہتر بتاؤں گا، اور پاکستان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ حافظ۔